الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر عالم جناب مفتی عبدالغفار صاحب کا شب معراج کے تعلق سے تفصیلی انداز سے تاثرات رکھیں گے آپ سے موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنتي عند فساد الأمة فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اس محلے میں رہنے والے تمام اللہ کو ماننے والے، اللہ سے پیار کرنے والے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سننے والے میرے تمام پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ نے آج کے اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم ترین فرض نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ علیہ السلام کی محنتیں تھی، کوششیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھی، تڑپ تھی، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور اس امت میں اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزے دیے، کچھ نہ کچھ ان کو کتابیں دیے، کچھ نہ کچھ مسائل دیے، اور کچھ نہ کچھ امت کو سمجھانے کے لیے بہت سارے مسائل ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان مسائل کو پیش کرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام اپنے امتیوں میں ان تمام باتوں کو پیش کرتے تھے، اور ان کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں آ جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی تھی، اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا، امتیوں کا یہ معاملہ تھا کہ نبیوں کا انکار کرتے، نبیوں کی باتوں کا انکار کرتے، اور ان کی نبوت کا انکار کرتے، اور ان کو برا بھلا کہتے، گالی گلوچ کرتے، اور ان کو مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ پتھروں سے نوحال کرتا تھا۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم ان کے زندگیوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آج کے اس مقدس دن میں جو شب معراج کا واقعہ اور شب معراج کی جو تفصیلات آئی، وہ اس وجہ سے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مجاہدانہ زندگی اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو تکالیف آئے، جو پریشانیاں ہوئی، اور آپ کو جو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، اور آپ کو جب مارا گیا اور اس دین کے اور اسلام کے خاطر اللہ کے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف میں مبتلا ہونا پڑا، اور آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا اور سیرت کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پتھروں سے مار مار کر لہولہان کیا گیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، زمین بنایا ہے، کائنات کو سجایا ہے، ستارے بنائے ہیں، سورج بنائے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ نہیں، ہمارا خدا تو کوئی اور ہے، یہ آسمان کو بنانے والا الگ خدا ہے، سورج کو بنانے والا الگ خدا ہے، اور چاند کو بنانے والا الگ خدا ہے، کئی خداؤں کو لوگ مانا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ ہے جو ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور ایک اللہ ہے جو ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے دنیا کے اندر سجایا ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام امت کو دیا، لیکن امت کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی انہوں نے کی، یہاں تک کہ راستے میں کانٹے بچھا دیے، اور آپ کے اوپر کچرے اور کوڑا آپ کے اوپر ڈالا جاتا، اور آپ کو کئی میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور لوہے کی خود کی لڑیاں آپ علیہ السلام کے چہرے پر ڈھسا دی گئی، اور آپ کے منہ سے خون بہتا گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، گر گئے، اور لوگ تو یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بعض غزوات میں غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن کفار کا ایک بہت بڑا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور جنگ بدر میں بھی ایسے حالات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے حالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اور آپ کی شخصیت کے ساتھ لوگوں کا یہ معاملہ تھا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو حملے ہوئے،
جو ذہنی تکلیفیں تھیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی فکریں تھیں اور آپ کے دلوں میں جو کڑن تھا وہ عجیب و غریب تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ چھوٹے تھے، آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر جو چچا ان کو پالتے تھے پوستے تھے ان کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، یہ تمام کے تمام سائے دنیا سے اٹھتے چلے گئے اور یہ سائے دار انسان بے سہارا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی سائبان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پر تجارت کرتے، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فروخت ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ان کے سامان کو اور ان کے تجارت کی چیزوں کو آپ نے ان کے شام کے سفروں میں لے جا کر کے فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے اوپر تو ایسے حالات آئے کہ پورا خاندان اور آپ کی سرپرستی کرنے والا، آپ کے ساتھ رہنے والا اور آپ کی تمام چیزوں کی کیفیتوں کو تمام کی تمام اپنے اعتبار سے دیکھنے والا یہ طبقہ جب چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امت کے یہ حالات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، گالی گلوچ دی جا رہی ہے اور آپ کا خاندان یہاں پر کم ہو رہا ہے اور یہ بے سہارے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، نمازوں میں گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے، سجدوں میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ جب یہ حالت تھی، غم زدہ کیفیت تھی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، یہ معراج کا سفر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ میرا حبیب دنیا میں مصیبتوں کے دلدلوں میں پھنسا ہوا اور عجیب و غریب جو ہے اس کو پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت عجیب و غریب تھی، اللہ نے میرا جیسے سفر، میرا جیسے عظیم الشان سفر سے آپ کو روشناس کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور آپ کے دل اقدس کو اور آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، صاف کیا گیا اور آنے والے سفر کے جو مشقتیں تھیں اور جو عجیب و غریب کیفیتوں کو دیکھنا تھا، آسمان کے تمام پردوں کے اندر جانا تھا اور وہاں پر عجیب و غریب شکلوں اور صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا، جنت کا نظارہ، دوزخ کا نظارہ، اللہ کا دیدار، فرشتوں کا نظارہ، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں اور ان سے گفتگو اور سدرۃ المنتہا تک جانا اور رفرف کے اوپر بیٹھنا اور اونٹنی کے اوپر سوار ہونا اور براق کے اوپر بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پیش آنے والی تھی۔ اللہ نے آپ کے دل مبارک کو دھویا، زمزم کے پانی سے دھویا، صاف کیا، جب انوارات کو اس میں ڈالے گئے اور دل کو مضبوط کیا گیا، ایک سفر کی تیاری ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اس گھر میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بعد بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دبا رہا ہے اور یہ کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور دیکھا کہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ عظیم الشان سفر تھا، ایک عجیب و غریب سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس سفر کی وجہ سے کائنات کے نظام کو روک دیا۔ ستاروں سے کہا کہ تم اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، چاند سے کہا کہ تم اپنی جگہ رک جاؤ، سورہ اور رات کے اندھیرے سے کہا کہ اب آپ کا آگے بڑھنا نہیں ہے، وقت کو روک دیا گیا اور حضور علیہ السلام کا سفر اسی رکے ہوئے وقت میں کروانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروا رہا ہے اور آپ کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، جس براق پر آپ سوار تھے، اس براق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بلکنے لگی، اچھلنے لگی، خوشیوں کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کو اس براق کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، سوار ہو گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں پر
اس اونٹنی کو، اس براق کو باندھا گیا، اندر گئے، نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک معراج سیڑھی کو لایا گیا جس کے ذریعے سے آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی گئی، اور پہلی آسمان کا دورہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، آسمانوں پر آپ کا سفر مبارک ہو۔ اللہ کے نبی حضرت آدم جو تمام دنیا کے باپ والد ہیں، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ تمام کی تمام آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور آسمان کے تمام فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب رنگت اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پھیلا دیا اور سجا دیا، اور حضور علیہ السلام کے لیے آسمانوں کا سفر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی بلکہ کسی بھی مخلوق کی وہاں تک جانے کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ایسے مقام تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر روانہ ہو گئے، اور حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب میرا مقام یہیں تک ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، یہ میری انتہا ہے، یہ میری آخری جگہ ہے، اب آپ کا کام ہے آگے چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکیلے تھے، تنہا تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ قلم کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بلال کی آواز کہاں سے یہاں پر آ گئی۔ جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، جو دنوں رات صبح و شام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایسے صحابی کی آواز کا وہاں پر آ جانا حضور کے دل کو تسلی دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، اور وہ قلم جو چل رہا تھا، لوح محفوظ میں قلم چل رہا تھا، تقدیر کے اوراق جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی تقدیر کو لکھتا ہے، اور اس تقدیر کے چلنے والے قلم کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی، اور آپ آگے تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل کو چھوڑ دیے، اور وہ انتہا تھی، وہیں پر وہ کھڑے ہو گئے، اور جانے کے بعد قاب قوسین ایک بڑی کمان آئی، اس کمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دنیاوی باتیں، آسمان کی باتیں، اپنے حبیب اور محبوب کے درمیان میں یہ محبت کی باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جسم کی آنکھوں سے دیکھا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے ایک روشنی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں وہ نور اللہ کا ہی تھا، اللہ ہی تھا جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ محبت کی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اور وہ سما تھا، وہ موقع تھا، وہ قاب قوسین، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قریب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے جو مہمان ہیں اس مہمان کے حالات کا جائزہ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اللہ کو سب معلوم تھا، ساری کی ساری چیزوں کا علم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہمان دنیا سے آ رہا ہے اس مہمان کا استقبال خود رب ذوالجلال فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑا عجیب و غریب جو ہے کیفیت کا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جب تشریف لے جا رہے تھے، آپ اپنی چپل کو نکال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنے چپلوں کو نکالنا نہیں ہے، آپ یہاں پر چپلوں کے ساتھ ہی آ جائیے۔ یہ محبت کا اظہار تھا، یہ چاہت کا اظہار تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے جو قربت کا معاملہ تھا اس کو واضح فرمایا، اور جو تکالیف تھے، جو مصیبتیں تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں آئی تھیں، یہ تمام کی تمام نورانی کیفیت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے تمام غموں کو دنیا ہی میں چھوڑ دیا۔ اور وہ عجیب و غریب نظارے جس کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ تمام حالات کا وہاں پر آپ نے جائزہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم
کیا لائے ہو میرے لیے؟ دنیا سے کیا لائے ہو میرے لیے تحفہ؟ کیا تحفہ میری خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے ہو؟ ایک مہمان ہے، کسی مہمان کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے، بیمار کے پاس جاتا ہے تو عیادت کے لیے کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ تو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اور وہاں پر اللہ کو دینے کے لیے کون سی چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب تھے، کوئی ہدیہ آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی روپیہ آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی دنیا کی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنے کی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے موقع پر اللہ نے ہدیے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تحفہ کیا لائے ہو؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ یہ کائنات تیری ہے، یہ سورج تیرا ہے، یہ ستارے تیرے ہیں، یہ زمین تیری ہے، یہ آسمان تیرا ہے، میں کیا تیری خدمت میں پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ مبارک الفاظ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش فرمائے اور کہا کہ التحیات للہ، فرمائے کہ تمام پاکیزہ چیزیں اے اللہ تیرے اوپر قربان ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، حلال چیزیں، حلال مال، میرا جسم اور میری تمام کی تمام قوتیں تیرے حوالے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت میں آپ کے پیش فرمایا اور یہ فرمایا، اللہ نے جب ہدیہ آپ کے تحفے قبول فرمائے، یہ دعائیں لیے، یہ کلمات آپ نے قبول فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا پیغام دیا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تمام کا پورا جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر جاری فرما دیا۔ اس میدان میں، اس آسمان کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد کیا ہے، یہ گنہگار امت کو یاد کیا ہے اور کہا کہ اے اللہ تو نے سلام کا پیغام مکمل دے دیا اور رحمتیں میرے اوپر اور برکتیں میرے اوپر، سلامتی کا پیغام میرے اوپر، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پر کون رحمتیں برسائے گا؟ میری امت پر کون رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا؟ کون سلامتی کا پیغام ان کو دے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں جہاں پر جانے کے بعد، سفر پہ جانے کے بعد دنیا یاد نہیں رہتی، کوئی امتی یاد نہیں رہتا، کوئی اڑوس پڑوس کے لوگ یاد نہیں رہتے، کوئی جو ہے وہاں پر کوئی بھائی یاد نہیں رہتا، کوئی خاندان کے افراد یاد نہیں رہتے، لیکن اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار امت کو یاد کیا ہے۔ اللہ سے فرمائے کہ اللہ میری امت پر بھی سلامتی کا پیغام نازل فرما دے، میری امت پر رحمت کا پیغام نازل فرما دے، میری امت پر یہ برکتوں کا پیغام نازل فرما دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا کہ سلامتی ہم پر بھی اور تمام نیک بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں، رحمتیں، سلامتی کا پیغام جاری فرما دیا۔ یہ سفارش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ گنہگار امت کو، جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے، جو امت نبی کے سنتوں پر عمل نہیں کر رہی، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر نہیں چل رہی، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوششیں نہیں کرتی، اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں یاد کیا جہاں پر اللہ اور رسول اللہ دونوں کے دونوں موجود تھے، ایسے وقت میں حضور نے ہمیں یاد کیا۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ پیغام دے دیا، سلامتی کا پیغام دے دیا، جبرائیل کے کانوں میں یہ آواز پڑی اور منتہا سدرۃ المنتہا کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا، جبرائیل نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بھی بات سن لی اور میں نے رسول اللہ کی بات سن لی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل نے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا، یہ پیغام تھا، یہ محبت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے وہاں پر دعائیں اور وہاں پر سلامتی کا پیغام حاصل کر کے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان گفتگو ہوئی اور اللہ نے اپنی نورانی تجلیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے درمیان میں، آپ کے جسم میں اکھر پر ڈالا اور بڑا عجیب و غریب نورانیت کا وہ ماحول تھا۔
یہ پیغام ہو گیا، عطیات ہمیں ملا، یہ آسمان سے ملا۔ اللہ نے پھر ایک تحفہ دے دیا اور کہا کہ یا نبی میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ نمازوں کی فرضیت کا اعلان کرتا ہوں۔ 50 وقت کی نمازیں دی گئی اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں للہ ما فی السماوات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور تیسرا یہ کہا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ 3 تحفے اللہ نے اپنی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے تھے۔ سامنے ملاقات میں حضرت موسیٰ سے اور دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ آپ نے ان واقعات کو بار بار سنا ہے، پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے قابل عبرت ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں حائل نہ ہوتے اور یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ میری امت کو 2 وقت کی نمازیں دی گئی تھی، اس امت نے 2 وقت کی نمازوں میں کاہلی کر دی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ملاقاتیں ہوئی، اور 7 مرتبہ ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی جائے گی، اور جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا ادا کرے گا اس کو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیغام دیا۔ یہ پیغام وہاں سے لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد دوستو بزرگوں یہ پورا کا پورا معاملہ، پھر جنت کا نظارہ، پھر دوزخ کا نظارہ، پھر وہاں پر مختلف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے چہرے نوچے جا رہے ہیں اور زبانیں کاٹی جا رہی ہے اور چہرے اور سینے جو ہے بکھرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں، اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پتھر سے مارا جا رہا ہے، اس کا سر پھٹ گیا، پھر وہ پتھر اچھل کر باہر نکل گیا، اب وہ اس کا سر سے خون بہ رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اور وہ پتھر لانے سے پہلے پھر اس کا سر جیسے کا ویسا ہو جا رہا ہے، پھر اس کو مارا جا رہا ہے، پھر جو ہے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل سے فرمایا یہ کون آدمی ہے جس کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا۔ اور دیکھا کہ پھر آپ نے دیکھا تیسرے شخص کو دیکھا کہ جس کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، مکانوں کے جیسے بڑے بڑے ہیں، جس کے اندر اژدہا ہے، جس کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، اور بڑے بڑے پیٹ ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، اور دنیا میں مکان بنانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں بڑی سے بڑی کاروں میں اور بڑے سے بڑے چیزوں میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کے پیچھے پڑنے والے اور یہ دنیا کی طلب اور دنیا کی چاہ کرنے والے دنیا کے کتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے شائبہ نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں ضرور ہیں لیکن ضرورت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اگر لالچ بڑھتی جائے گی اور حرص بڑھتی جائے گی تو ہمارے اعمال کم ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں اللہ کے حبیب نے جن چیزوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، اور ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اور نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور آج کی رات تو بہت سارے ایسے حضرات جو 5 وقت کی نماز کے عادی نہیں ہیں، آج کی رات ایسا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، قضائے عمری ادا کیجئے۔ نمازیں جوانی سے لے کر کے اب تک کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ نمازوں ادا کرنے کے لیے ہم زور کی نماز چھوڑ دیے، فجر کی نماز چھوڑ دیے۔ آج اچھا موقع ہے کہ ہم رات بھر جو ہے جو قضا ہماری ہو چکی ہے ان نمازوں کو ادا کر لیں۔ سنتیں نہیں ہیں، واجبات نہیں ہیں، اور دیگر اور نفل نمازوں کو ادا کرنا نہیں ہے، صرف فرض نمازوں کو ادا کرتے جائیں، قضا کی نیت کرتے جائیں، اور اس وقت تک پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ کے دل مطمئن نہ ہو جائے، کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری جوانی سے اب تک جو نمازیں فرض تھی میں نے مکمل کر لیا ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھ لیں، اور قضائے عمری کے علاوہ صلاۃ تسبیح پڑھے اور تہجد کی نماز پڑھے، اور اللہ سے دعائیں مانگے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، رو رو کر دعائیں مانگے۔ آج رونے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور ہر رات انسان سوتا ہے، لیکن یہ راتیں ہمارے لیے اس
لیے آتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ہر رات بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہے، لیکن یہ رات خصوصیت کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے. اس رات میں اللہ سے مانگتے رہے، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس مقدس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ. بچوں کا پروگرام بچوں کا